قوم جو جسمانی لحاظ سے انتہائی طاقتور، لمبا قد اور زبردست قوت والی تھی۔ وہ قوم جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے شاندار محلات اور مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھیں۔ وہ قوم جو اپنی طاقت کے نشے میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم کو طوفان کے ذریعے دنیا سے مٹانے کے بعد پھر کئی سالوں تک زمین شرک اور اس جیسے گناہوں سے بالکل پاک ہو چکی تھی، لیکن شیطان بھلا کب ہار ماننے والا تھا، دھیرے دھیرے انسانوں کو دنیا میں پھر سے لگا دیا اور شرک، تکبر اور طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا۔ اپنی طاقت میں اس قدر مغرور ہوا کہ غریب لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسنے لگا، کمزوروں کو حقیر سمجھنے لگا اور اپنے مالوں کو ہمیشہ رہنے والا مال سمجھ بیٹھا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد ہی میں سے ایک شخص تھے، اس لیے قرآن کریم نے کہا اخاہم ہودا، یعنی انہیں کے بھائی ہود علیہ السلام تھے۔ یہاں پر بھائی سے مراد نسبی بھائی نہیں ہے بلکہ اسی قوم کا ایک شخص مراد ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ قوم عاد نوح علیہ السلام کی وہی بچی ہوئی قوم کی نسل سے تھی جسے اللہ رب العالمین نے طوفان نوح سے اس قوم کے کچھ افراد کو توحید پر مقرر ہونے کی وجہ سے بچا لیا تھا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو دنیا میں تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان سے کہنے لگا کہ ہم تو تمہیں بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ غور کیجئے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے تھے، مگر قوم کے متکبر سرداروں نے کس طرح سے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ انہیں بے وقوف اور جھوٹا کہہ دیا۔ قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے الملأ۔ الملأ کہا گیا ہے قوم کے رئیس، بڑے اور سردار قسم کے لوگ جن کی باتوں کا اثر معاشرے میں پڑتا تھا، جب وہ بولتے تھے تو لوگوں پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ بغیر عبادت کیے ہی اتنی بڑی بادشاہت، طاقت اور دولت کے مالک بنے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم عبادت کیوں کریں اور پھر تمہاری باتوں پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ یہ انکار حق کا ایک پرانا طریقہ رہا ہے کہ جب حق بات کی انکار کرنے کا انسان کو راستہ نہیں ملتا ہے تو اس بات کے کہنے والے کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو پاگل اور ناسمجھ کہا جاتا ہے۔ لیکن قوم کی ان باتوں کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی اپنے قوم کو دعوت دینے کی دو بڑی وجہیں سامنے تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بڑے خیر خواہ تھے، یعنی اپنے قوم کے دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہونے کے ناطے انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اور دوسری امانت داری، اللہ رب العالمین کا پیغام اپنی طرف سے گڑھ کر کے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی قوم تک پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی دی ہوئی پچھلی نعمتیں یاد دلائی اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں جانشین اور کامیاب بنایا اور تمہیں جسمانی طاقت میں بہت بڑھا دیا۔ قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے غیر معمولی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، لیکن یہی طاقت اور قوت ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی دی ہوئی ان طاقتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ گھمنڈ اور غرور میں آ گیا۔ تمام انبیاء
انبیاء کرام کی دعوت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے دعوت کے بدلے دنیاوی کوئی معاوضہ نہیں مانگتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اپنی دعوت کے بدلے دنیاوی کوئی فائدہ، منصب یا شہرت نہیں چاہتا ہوں۔ میرا خیال صرف اتنا ہے کہ تم سب ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، میرا اجر میرے رب پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو فرمایا اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی جاہ و منصب، عمارتوں یا شہرت کے پانے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی اللہ کو پہچاننے، اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ماننے اور سمجھنے کے بجائے یہ خیال کیا کہ ان کے معبودوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ اے ہود، لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں نے تمہاری باتوں سے ناراض ہو کر تمہیں پاگل اور ناسمجھ بنا دیا ہے۔ یہ ان کے شرک اور جہالت کی انتہا تھی کہ وہ اپنے باطل معبودوں کو نقصان پہنچانے کی قدرت کا مالک سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے اور کہتے کہ کیا تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جن ناموں کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے لیے معبود ایسے ہی بنا رکھے تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم نے معبود بنا لیے تھے۔ ان کے مشہور معبودوں کے 3 نام ملتے ہیں، ایک سمد، دوسرا سمودہ اور ایک وہب۔ یہ 3 اس زمانے کے بت تھے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے انکار کی ایک وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی بات غلط ہے یا دلیل غلط ہے، بلکہ انہوں نے کہا کیا آپ کے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کے پوجے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور حد سے بڑھ کر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم عذاب لے آؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے بنائے ہوئے بتوں کے پاس چلے گئے اور فرمایا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سب چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، پس تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کے ایمان، توکل اور استقامت کی بہت بڑی مثال ہے۔ قوم کے تمام باطل معبودوں کے سامنے آپ نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں، اور پھر پوری قوم کو چیلنج کیا کہ اگر تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو تو سب مل کر اپنی تدبیر کر لو۔ یہ اعتماد اس لیے تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حقیقی محافظ اور نگہبان صرف اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اتنے سمجھانے کے بعد جب حضرت ہود علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میری قوم بات ماننے والی ہے ہی نہیں، تب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب انتظار کرو اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں جب تک کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے۔ پھر کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد پر ایسی قحط سالی دی کہ کئی سالوں تک مسلسل بارش بند ہو گئی، آسمان سے پانی اترنا بند ہو گیا، کھیتیاں برباد ہونے لگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں بے حد ترس آیا اور اپنی قوم کو ایک بہت اہم راستہ بتایا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح سے کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش اتارے گا اور تمہاری موجودہ طاقت میں اور بھی طاقت بڑھا دے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف عذاب سے ہی نہیں ڈرایا بلکہ انہیں رحمت اور بخشش کا
کا راستہ بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ قوم عاد اپنی طاقت و قوت میں مشہور تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اصل طاقت و قوت کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ہمارے لیے برابر ہے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ ان کے دلوں کی سختی کی انتہا تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرا رہے تھے، لیکن انہوں نے ایسا جواب دیا جس نے حق کے سامنے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو واضح کر دیا۔ جب قوم نے بہت زیادہ نافرمانی کی اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے، اے ہود، وہ عذاب کب آئے گا جس کے بارے میں تم ہم سے وعدہ کر رہے تھے؟ تب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ اس کا علم تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی چیز پہنچا رہا ہوں جسے دے کر کے میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ عذاب کب آئے گا، بلکہ انہوں نے واضح کر دیا کہ اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں اور اللہ کے عذاب سے تم سب کو خبردار کر دوں۔ لیکن تفسیری روایات اور تاریخ میں آتا ہے کہ قوم عاد پر جب قحط سالی بہت لمبا ہو گیا اور وہ پریشان ہو گئے، بارش بالکل بند ہو گئی، تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، ہماری قوم پر بارش کا نام و نشان نہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بہتر ہوگا ہمارے کچھ لوگ مقدس زمین کی طرف روانہ ہوں اور وہاں جا کر بارش کے لیے دعا کریں۔ بالکل، پھر دیر کس بات کی؟ ایک قافلہ تیار کرو اور اسے مکہ کی طرف روانہ کر دو، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے ڈرانے کے لیے اور عذاب سے بچانے کے لیے قحط سالی کا عذاب دیا، لیکن پھر بھی وہ قوم ایسی تھی جو اپنے گھمنڈ اور تکبر سے باز نہیں آئی اور کہنے لگی، یہ تو پہلے لوگوں کے طریقے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو کوئی اللہ رب العالمین کا پیغام اور اہم حقیقت سمجھنے کے بجائے قصے پارینہ یعنی پہلے کے لوگوں کی کہانیاں سمجھنے لگے، اور سب سے خطرناک یہ بات کہنے لگے کہ وما نحن بمعذبین، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اصل میں یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو گئے تھے۔ پھر وہ انتہائی اہم مرحلہ آیا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے ذکر کیا ہے، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب ان لوگوں نے آسمان میں بادلوں کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے، یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ یہ منظر انتہائی عبرتناک تھا۔ جو قوم ایک لمبے عرصے سے بارش کی محتاج تھی، آج آسمان میں بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے اور سمجھنے لگے تھے، آخرکار بارش آ ہی گئی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے علاقے میں بارش ہوگی اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، زندگی دوبارہ سے خوشحال ہو جائے گی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ رحمت کا بادل سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں عذاب کا بادل بن کر آ رہا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کا بادل نہیں ہے یا بارش کا بادل نہیں ہے، بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ویسی ہوا ہے جس کے اندر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنا عجیب منظر تھا، جو قوم عذاب کا سوال کر رہی تھی وہی عذاب اب بادل بن کر ان کے سامنے آ چکا تھا، لیکن ان لوگوں کو ابھی تک اندازہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ قوم عاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت سخت اور انتہائی تیز و تند آندھی کا عذاب بھیجا۔ قرآن نے اسے ریح صرصر عاتیہ فرمایا، یعنی ایسی شدید ٹھنڈ
اور شور مچانے والی اور حد سے بڑھی ہوئی ہوا جس کے مقابلے میں وہ قوم بے بس ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آندھی اس نافرمان قوم کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتی، پھر وہاں سے زمین پر پٹک دیتی۔ یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، اللہ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر دیا۔ اس عذاب نے قوم عاد کو اس طرح سے تباہ کر دیا کہ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر پڑے دکھائی دیتے تھے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، پس تم اس میں سے قوم کو اس طرح گرے ہوئے دیکھتے ہو گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، وہ ہوا اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ اور برباد کر دینے والی تھی۔ قرآن ہمیں اور آپ کو یہاں یہ بات سمجھاتا ہے کہ وہ ہوا بذات خود ایک مستقل طاقت نہیں تھی، وہ ہوا اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع تھی، کیونکہ وہی ہوا کبھی رحمت بھی بن سکتی ہے اور وہی ہوا کسی قوم کے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس تباہ شدہ قوم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، وہ قوم ایسی ہو گئی کہ ان کے گھروں کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، یعنی وہ قوم جو یہ کہتی تھی اس پورے کائنات میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ہم مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، وہ قوم اللہ رب العالمین کے عذاب کے سامنے بے بس ہو گئی، ان کی بستیوں اور ان کے گھروں کے علاوہ کچھ بھی نام و نشان اس کا نظر نہیں آتا تھا۔ ایک طرف جہاں اللہ رب العالمین نے ایک تیز تند آندھی اور ہوا کے ذریعے سے ہود علیہ السلام کے نافرمان قوم کو تباہ کر رہا تھا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو، یعنی اللہ پر اور ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ رب العالمین نے اس عذاب سے نجات دے دی اور ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ وہ اصل میں ہمارے اوپر ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ یہاں پر ایک طرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی جماعت موجود تھی، تو دوسری طرف تباہ ہونے والی وہ قوم جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی اور اللہ کے عذاب میں تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ تھی قوم عاد جسے اللہ رب العالمین نے تباہ کیا، لیکن تباہ کرنے کی وجہ بھی، اس بربادی کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی بیان فرما دیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر خصوصاً 3 طرح کی غلطیاں موجود تھیں۔ پہلے تو وہی اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے تھے، دوسرے یہ کہ رسولوں کی بات کو نہیں مانتے تھے، اور تیسرے یہ کہ جو سرکس لوگ ہوتے تھے ان کی پیروی کرتے، ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی عبرتناک بات ہمیں اور آپ کو بتائی ہے، وہ بات یہ ہے کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہلاک کیا اور آخرت میں بھی اس کو اپنی رحمت سے دوری کا مژدہ سنا دیا، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے قیامت میں بھی دور ہی رہیں گے۔ اس قوم کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، مال تھا، اولاد بھی تھی، چشمے تھے، بڑے بڑے محلات اس کے پاس موجود تھے، لیکن جب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، متکبر ہو گئے، گھمنڈ کرنے لگے، تب اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت کے نشان بنا دی۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی نعمت مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی رضا کی دلیل نہیں ہے یا رضا کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت کبھی کبھی انسانوں کے اوپر امتحان بن کے بھی آتی ہے۔ آج کے بہت سے انسان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کو قرآن کریم میں کیوں بیان فرمایا؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے خود دے دیا ہے، فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اے لوگو ان واقعات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں کہ تم سوچ کر کے یہ دیکھو کہ اللہ کی نعمتیں جب مل جاتی ہیں تو کوئی قوم اگر گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، تکبر کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے، تاکہ اللہ رب العالمین اور نعمتیں اس بندے کو نوازتا رہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انسان چاہے جتنا دولت مند ہو جائے،
طاقت والا ہو جائے، مال و اولاد والا ہو جائے، پھر بھی اس انسان کو اکڑ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر انسان گھمنڈ کرنے لگ جائے تو اللہ رب العالمین کے فیصلے سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ اس واقعے کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم حدیث ملتی ہے بخاری شریف کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بادل دیکھتے تھے تو کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی کمرے میں داخل ہوتے، پھر کمرے سے باہر آ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جب بارش ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہیں یہ بادل وہی بادل تو نہیں ہے جیسے ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد نے جس بادل کو دیکھ کر اپنے رحمت کا بادل سمجھا اور وہ بادل عذاب بن کر کے آ گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے زمانے میں بھی یہ بادل عذاب کا بادل نہ ہو۔ جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے۔